بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی برادری بڑی افسردہ ہے کیونکہ اب ہماری برادری سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سپورٹس رپورٹر زین بسنت میں جاں بحق ہو گیا، چھت سے گر گیا اور چوٹیں آئی تھیں، انٹرنل بلیڈنگ ہوئی، جاں بر نہ ہو سکا۔ 6 لوگ اب تک پتہ چل رہا ہے کہ اس بسنت میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چند گھنٹے بسنت کے ختم ہونے میں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ 2 ہی باتیں زیادہ کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسنت کیسی چل رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہیں، بڑی خوش ہیں، اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا بسنت کے وقت کو، اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کو وہ دکھا بھی رہی ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں، اس پر ریئیکشن بھی دے رہی ہیں۔ پاکستان میں اور کوئی رہنما مجھے نہیں نظر آتا جو اپنی ہی تعریف کو اس طرح سے ابھار رہا ہو، بتا رہا ہو۔ خیر، مریم صاحبہ کر رہی ہیں، کرتی رہیں۔ اب چونکہ ایک رپورٹ یا ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو بی بی سی کو ہی دیکھ لیتی۔ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بی بی سی کے حوالے سے ان کو بتا دیتے کہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہڑتال ہوئی ہے اور اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، سینکڑوں گرفتاریاں بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس طرح بی بی سی کی رپورٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے، مارا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اور یہ بلوچستان میں سب سے زیادہ یہ رپورٹ ہوا، کوئٹہ میں۔ باقی جگہوں پر بھی ہڑتال رپورٹ ہوئی ہے، ہاں کچھ شہروں میں جزوی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اوورال بڑی کامیاب ہڑتال رہی۔ ہر شہر میں آپ دیکھیے شٹ ڈاؤن رہا، کہیں بعد میں شام میں جا کر دکانیں کھلی ہوں گی۔ میں دیکھ رہا تھا تاڑ صاحب نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی کہ میں گزر رہا ہوں اور دکانیں کھلی ہیں، لیکن وہ چونکہ گزر رہے تھے تصویر شیئر کر دیتے اور بات تھی، انہوں نے ویڈیو شیئر کر دی تو اس میں زیادہ تر دکانیں بند نظر آ رہی تھی، بیچ میں 1-2 دکانیں کھلی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نظر آ رہی ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو ہڑتال تو کامیاب ہو گئی۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جماعت نہیں ملتی، کوئی اور جماعت 78 سالہ تاریخ میں کہ جس پر اتنا ظلم ہوا ہو اور تسلسل سے 4 سال اس جماعت نے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی مزاحمت دکھائی ہو۔ یہ 8 فروری کو نہ صرف تحریک انصاف نے یہ کر دکھایا، مشعل بردار جلوس، اور وہ بھی لاہور میں مشعل بردار جلوس، اور سب سے مشہور پرانی سڑک مال روڈ، وہاں پر لوگ نکلے ہیں۔ اسی طرح دیگر شہروں میں بھی نکلے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فلاں جگہ دکانیں کھلی تھیں، فلاں جگہ کھلی تھیں۔ جس جگہ کا اختیار ولی صاحب نے چیلنج کیا تھا وہاں بھی دکانیں ویسے تو بند تھیں، مگر جس جگہ کھلی بھی تھیں یا لوگوں نے اپنی مرضی سے کھولی بھی تو وہاں زبردستی نہیں کی گئی۔ دوسرا، آج امیر مقام نون لیگ کے رہنما انہوں نے ایک جلسہ بھی رکھا ہوا تھا، وہ جتنے بھی لوگ آئے، خیر وہ الگ بات ہے، ان کو بھی نہیں روکا گیا۔ یہ فرق ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں اور باقی ملک میں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف گورنمنٹ ہے، کوئی بھی جماعت وہاں پر جلسہ کر سکتی ہے، جبکہ آج تو جماعت اسلامی کو بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کراچی میں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، گرفتاریاں ہو گئی، پکڑ دھکڑ ہو گئی۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کام۔ پھر جمہوریت کی چیمپئن کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں آج کیا ہوا، وہ انسانی حقوق کے لیے بڑی بات کرتی تھیں، وکلاء رہنما تھیں، اور ان کا گروپ ہی آج حکومت میں شامل ہو چکا ہے سارا، تو اس میں بھی بڑی بدمزگی ہو گئی، لوگ چھوڑ کر چلے گئے رانا ثناء اللہ کی تقریر کے دوران۔ تو آپ دیکھیے کہ مزاحمت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی ایک دن نہیں ہے جس دن تحریک انصاف ڈسکس نہ ہوئی ہو ان 4 سالوں میں۔ آج بھی خبر کیا تھی، مجھے ایک پروگرام میں لیا گیا ایک ٹیلی ویژن پر، تو وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی چونکہ، تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی ٹاپک یہی تھا، ہڑتال کامیاب یا ناکام۔ تو میں نے وہیں پر یہ عرض کیا کہ بھائی اور کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کو متحرک رکھنا، مسلسل نکلنا، پھر اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ پہلے ہی گھروں میں گرفتاریاں ہو گئی تھیں، پکڑ دھکڑ پہلے شروع ہو گئی تھی، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا، لیکن سڑکوں پر آپ دیکھیے کہ شٹ ڈاؤن کر کے کوئی انہوں نے تشدد نہیں کیا، تشدد کا راستہ نہیں بنایا، کوئی زور زبردستی اس طرح سے نہیں نظر آئی، وہ جلاؤ گھراؤ نظر نہیں آیا۔ پہیہ جام ضرور کہا انہوں نے، لیکن ٹائر کوئی نہیں اس طرح سے جلائے۔ ہاں بلوچستان میں نے بتایا کہ تحریک تفضل پاکستان کے زیادہ تر وہاں پر لوگ کہے جا رہے ہیں، تحریک انصاف ہی ساتھ تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے جو رپورٹ ہوا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو مریم صاحبہ کو اب بھی فوبیا تحریک انصاف کا، عمران خان کا ہے 8 فروری کا، جبکہ انہوں نے 8 فروری کو بسنت رکھی۔ جتنی بھی ہم نے بسنت دیکھی اس سے پہلے، مجھے نہیں یاد 8 فروری کو کوئی ہو، یعنی 12 14 فروری 10 دن گزرنے کے بعد ہی ہوتی تھی، مڈ میں جا کے فروری کے، تو اس وقت ہوا بھی زیادہ بہتر ہوتی تھی۔ تو خیر وہ 8 فروری پہلے سے تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہوا تھا، تو اس دن ہی مریم نواز صاحبہ نے بھی بسنت کا کہہ دیا۔ تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ اس میں تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تشدد، گرفتاریاں سب ہوا، لیکن جب بھی کال آئی ہے لوگ نکلے ہیں. کم زیادہ کی بات بعد کی ہے، لوگوں کا نکلنا، مزاحمت کرنا، یہ اصل بات ہے. ورنہ تو لیڈرشپ باہر ہو جاتی تھی، جماعت ٹوٹ چکی ہوتی تھی، کوئی آدمی کہیں نہیں نکلتا تھا، پھر جا کر ڈیل ہوتی تھی اور پھر واپسی ہوتی تھی. اس دفعہ چیزیں ہم مختلف دیکھ رہے ہیں. پھر ایک جو بہت بڑا کام ہوا، جو سب سے بڑا کام ہوا ہے میری نظر میں، وہ یہ کہ اب پھر 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی 2024 میں 8 فروری کے دن، وہ ڈسکس ہوئی. منصور علی خان صاحب صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے مبینہ طور پر بھی نہیں کہا تھا کہ نواز شریف الیکشن ہار گئے. میں نے اس وقت کہا تھا. عمر دراز گوندل جو فیلڈ میں موجود تھے، حبیب اکرم صاحب، دیگر سب صحافی دیکھیں اور لوگ دیکھیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی کہتے رہے ہمارے پاس فارم 45 ہے، تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. وہ سب کلپس دوبارہ نظر آ گئے سوشل میڈیا پر. یہ اس کا کمال ہے. اور جو بڑے بڑے صحافی، تجزیہ نگار پریڈکشنز کر رہے تھے ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں تو یہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی آ گئی ہے، انہوں نے لے جانا ہے، نون لیگ اور وہ سب مل کر، پیپلز پارٹی مل کر خیبر پختونخوا حکومت بنائیں گے، تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی. اب کوئی نئی آئی پی پی بن گئی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جی سارے طاقتور لوگ تو آئی پی پی میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، جو پارٹی تحریک انصاف سے الیکٹیبلز نکالے گئے، وہ سب ساروں کے تجزیے فارغ ہو گئے. لوگوں نے ایسے ووٹ ڈالے، تاریخ میں نہیں ووٹ ڈالے، کہ جماعت کا سمبل بھی نہیں ہے. نام ڈھونڈنا مسئلہ ہے، کینڈیڈیٹ کا پتہ کرنا مسئلہ ہے کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے، کیونکہ کوئی کمپین ہی نہیں ہو سکتی. لوگوں سے چھینتے رہے ان کے کاغذات نامزدگی، پھر بھی لوگوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اب جمہوریت میں تو یہی ہے نا کہ آپ نے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنانا ہے، سڑکوں کے ذریعے یا جلاؤ گھراؤ کا تو نہیں ہے. اب یہ سڑکوں کا اگر پیمانہ کرنا ہے تو پھر یہ بھی کہہ دیں کہ سب کو اجازت ہے، جو جتنے لوگ سڑکوں پر لے آئے اس میں بھی تحریک انصاف جیت جائے گی. تو اس لیے ہر لحاظ سے تحریک انصاف نے اس میں کمال کر دکھایا. پتن کی رپورٹ دوبارہ ڈسکس ہو رہی ہے. سرور باری صاحب زیر اعتاب آ گئے اس کے ذریعے، کیونکہ وہ اس کے سربراہ تھے اور اس میں ڈسکشن ہوتی تھی، تو پھر کاشف باسی ہو یا کوئی اور ہو وہ بھی آف ایئر ہوگا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. جنوبی پنجاب میں چاہے بہاولپور ہے، دیگر شہر ہیں، وہاں بھی جناب بند رہا بازار. اور اس میں دیکھیے کہ اسلام آباد میں جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ پہنچی تو ان کو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے کہا جی مسجد ہی بند کر دی انہوں نے، فیصل مسجد. یہ حال انہوں نے کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کیا ہوا. اچھا، پھر بیرون ملک چاہے سویڈن ہے، آسٹریلیا ہے، دیگر ممالک، وہاں بھی تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج رپورٹ ہوا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. بی بی سی کے مطابق کوئٹہ میں عام طور پر جمعے کو مارکیٹس بند ہوتی ہیں، مگر آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام شہروں میں پہیہ جام شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے. یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا. اسلام آباد میں بھی سڑکوں پر نظر آئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ. وہاں پر ایک خاتون اگر نظر آئی، پولیس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی گرفتار کر لیا. 200 کارکنوں کا تحریک انصاف نے 200 کارکنوں کا بی بی سی نے بتایا، جو جب تک رپورٹ ہوا آخری. اب تعداد بڑھ گئی ہوگی. اچھا، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. دیپال پور میں بھی مشعل بردار احتجاجی مظاہرہ، لاہور کا مال روڈ مشعل بردار ریلی نکلی. فضل الرحمان صاحب بھی آج احتجاج کرتے نظر آئے اور کہا کہ جی یہ 8 فروری کو ہم نے دیکھا کیسے جھرلو پھیرا گیا. میں چیلنج کرتا ہوں، الیکشن کمیشن کے پاس ایک بھی نتیجہ نہیں تھا، سارے نتیجے باہر سے آتے تھے اور الیکشن کمیشن صرف اعلان کرتا تھا. فضل الرحمان صاحب تو آج ایک ہی پلیٹ فارم پر سب نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج 8 فروری پر یہی تقریر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور اب تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا کہ جی وہ جب بھی کوئی تاریخ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ مزاحمت اس میں ہوتی ہے اور لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے. گولیاں بھی چلیں، ہر طرح سے مسائل کا تحریک انصاف نے سامنا کیا، مگر پھر بھی ان کے لوگ نکل آتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، کوئٹہ میں کریک ڈاؤن بھی رپورٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اس طرح سے کہیں کہیں پولیس نے زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کی. راولپنڈی میں بھی عیسیٰ نقوی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ گاڑی میں پھرتے رہے، ویڈیو بھی بناتے رہے اور دکھاتے رہے کہ جناب اہم مارکیٹس کس طرح سے بند ہیں. یہ سب کچھ چلتا رہا. آخر میں جی محمود مولوی صاحب جو پی ٹی آئی میں رہے، پھر آئی پی پی میں گئے، پھر آئی پی پی سے بھی ادھر ادھر ہو گئے، پھر کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں. پہلے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد، بڑے بڑے انٹرویوز کر رہے تھے. جا کر انہوں نے شاہ محمد قریشی کو بھی منانے کی کوشش کی ایک وقت میں، بڑا کچھ ہوتا رہا. اب انہوں نے بول نیوز کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے، نادیہ مرزا صاحبہ کے پروگرام میں، کہ خان صاحب کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی پمز میں، جن میں پی ٹی آئی اور غیر سیاسی لوگ شامل تھے. میرے پاس 100% معلومات نہیں، مگر یہ کنفرم بات ہے کہ ملاقات ہوئی اور
خان صاحب کو کسی کمفرٹیبل جگہ پر اب لے جایا جائے گا. خیر یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ لوگ جو آئی پی پی میں ہیں یا آئی پی پی میں لے جائے گئے تھے اور اب پھر وہ کبھی کہتے ہیں جی ہم اب الگ ہو رہے ہیں، پھر ان کو واپس لایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی تو انفارمیشنز ہوتی ہیں. تو بیک ڈور رابطے اب بھی ہیں اور بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ان کے اس دفعہ سب سے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.